والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ یکم محرم الحرام کو یوم شہادت ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اسلام کی ابتدا ہی قربانیوں سے ہوتی، اور یہ بات بھی ابتداً ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حالات شروع سے لے کر آج تک ایسے ہی رہے اسلام پر، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ بہرحال یہ ماہ مقدس جس کی ابتدا قربانیوں سے ہوتی ہے، اور آگے چل کے 10 محرم الحرام کو اسلام کے لیے وہ عظیم قربانی دی گئی، اور قربانی دینے والے رسول اللہ کے جگر پارے، حضور کے نواسے، حضور کے بیٹے، حضور کی بیٹی کے بیٹے، سیدنا امام علی مقام، امام عرش مقام، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کرب و بلا کے اندر آپ نے اسلام کے لیے وہ عظیم قربانی دی کہ جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور قیامت تک اسلام کا جھنڈا جو سر بلند رہے گا اور 4 دانگے عالم میں لہراتا رہے گا، دیگر کے ساتھ ساتھ اس کا کریڈٹ امام حسین علی مقام کو جاتا رہے، اور اہل بیت اطہار کہ آپ ایک عظیم فرد ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ فرض ہے، یہ
فرض ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان ہی کامل نہیں، بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ عبادات بجا لاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، عطیات، اوراد و وظائف، ان سب کے باوجود اگر اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ کوئی مقررانہ بات نہیں جی، کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو کہ مجتہد فی المذہب ہے، یعنی نا ائمہ میں درجات ہیں، فقہاء میں تو سب سے پہلا درجہ مجتہد فی المذہب کا ہے، مجتہد مطلق کا ہے۔ امام شافعی اس درجے کے بندے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے رسول اللہ کی اہل بیت، اے خانوادہ مصطفیٰ، اے خاندان رسول، آپ کی محبت کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت مسلمانوں پہ فرض بیان کی ہے، اور آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ جو بندہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، آپ پر سلام نہ بھیجے، رب اس کی نماز ہی قبول نہیں فرماتا۔ یہ امام شافعی کا فرمان ہے۔ میں نے نا ایک جگہ پہ یہ بات کی، ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ تو امام شافعی کی بات ہے۔ تو امام شافعی کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم حنفی ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ حنفی ہوتے تو تب بھی یہ بات نہ کرتے، لیکن پھر بھی نا میں اس پہ رسول اللہ کی حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ معاملہ اس سے اوپر چلا جائے، یعنی نیچے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ بات ہی نہ رہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ امام دار قطنی نے اس کو جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 355 پہ نقل کیا، اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ ولم یصلی علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو، جو بندہ نماز پڑھے اور نماز میں مجھ مصطفیٰ پر اور میرے ساتھ ساتھ میری اہل بیت اطہار پر درود و سلام نہ پڑھے، لم تقبل ہو، فرمایا رب تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں فرماتا ہے، اس کی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی، وہ شرف قبولیت نہیں پا سکتی۔ جب رسول اللہ کا فرمان آ گیا تو اب کسی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار، خانوادہ مصطفیٰ، حضور کے خاندان جو بھی ہیں، یعنی چاہے حضور فرماتے ہیں نا میرا جتنا بھی خاندان، جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں اور میرے متعلقین ہیں، حضور فرماتے ہیں کسی کے خاندان سے میں نے نکاح کیا یا انہوں نے مجھ مصطفیٰ کے خاندان سے نکاح کیا، فرمایا میں نے رب سے سوال کیا ہے اور ان سب کے لیے جنت مانگی ہے، رب نے مجھے سب کے لیے جنت عطا فرما دی۔ تو یہ رسول اللہ کا خانوادہ ہے۔ اور اس پہ ایک اور حدیث مبارکہ آپ سنیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت سے عشق کرنا یہ کتنا لازم اور ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اس کے راوی جی، اور حضرت عباس کو یہ عام بندے نہیں، خود اہل بیت حضور کے چچا ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا العم سن و ابی، کہ چچا جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں سمجھیں تو چچا باپ ہی ہوتا ہے، چچا باپ ہی ہوتا ہے، اور حضرت عباس جیسا چچا
حضور نے فرمایا من آذا عمی فقد آذانی، فرمایا صحابہ سنو، جس نے میرے چچا عباس کو اذیت دی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف عباس کو اذیت دینے والا ہے، فرمایا اس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت دی۔ یہ عباس کی شان ہے، اور رسول اللہ کا یہ فرمان بھی واضح طور پر موجود ہے۔ حضور نے فرمایا العباس منی و انا منہ، کہ میرا چچا عباس مجھ مصطفیٰ سے ہے اور میں عباس سے، میں یہ جملہ نا حضور نے بہت سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے متعلق ارشاد فرمایا۔ جیسے دیکھیں امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق بھی حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی نا یہ اس کی جامعیت اور اس کی اہمیت میں کتنی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ اپنا جز فرما رہے ہیں، اپنا ٹکڑا فرما رہے ہیں، اپنا حصہ فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں وہ زمین کا حصہ جو رسول اللہ کے جسد عطر سے مس کر رہا ہے، جسد عطر سے مس کر رہا ہے، وہ ساری کائنات سے افضل، صرف ساری کائنات سے ہی نہیں بلکہ رب کے عرش سے بھی افضل، رب کے۔ یہ قاضی اعجاز مالکی نے شفا شریف میں لکھا، سید محمود علوسی بغدادی نے روح المعانی میں لکھا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا ہے، حضور کا جزو نہیں ہے، حضور کا خون نہیں ہے، اور صرف جسم سے مس کر رہا ہے۔ اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ رب کے عرش سے افضل ہو گیا، اور حسین تو وہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، کہ صحابہ حسین مجھ مصطفیٰ سے ہے اور میں سارا حسین علی مقام سے ہوں۔ تو یہ آپ کے لیے بھی حضور نے فرمایا۔ اسی طرح حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فرمایا۔ حضور نے فرمایا علی جم منی و انا منہ، فرمایا کہ علی مجھ مصطفیٰ سے ہے اور میں علی سے، میں علی سے۔ بادشاہین حدیث فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کا روضہ عطر نجف اشرف شریف میں حضور نے اس لیے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فاصلہ دور ہے، یہ بعد مکانی ہے۔ علی بے شک نجف اشرف شریف میں ہو، تم جاؤ نجف اشرف حاضری دو، وہاں بھی مصطفیٰ کی خوشبو پاؤ گے، اس لیے کہ علی مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ علی سے ہے۔ جی اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ السوائق المحرقہ، حضور نے فرمایا ابو بکر منی و انا منہ، فرمایا صحابہ ابو بکر مجھ مصطفیٰ سے ہے اور میں مصطفیٰ ابو بکر سے، میں مصطفیٰ ابو بکر سے ہوں۔ اسی لیے ابو بکر کی اہمیت یہ تھی، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد صحابہ کو جس طرح آپ نے تسلی دی اور جس طرح امت کو سنبھالا اور خلافت کا نظام چلایا، فرمایا لولا ابو بکر لذهب الاسلام، کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اسلام چلا جاتا۔ اسلام اگر قائم و دائم ہے تو یہ جناب ابو بکر کو کریڈٹ جاتا، اگر قائم و دائم ہے تو یہ امام حسین علی مقام کو کریڈٹ جاتا۔ اس لیے کہ ہم تو سنی ہیں نا، ہمارا تو سینہ الحمدللہ کشادہ ہے، نہ ابو بکر کے دل کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات ہے، اور نہ علی المرتضیٰ اور امام حسین علی مقام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات ہے۔ جی علی بھی ہمارے امام ہیں، حسین بھی ہمارے امام ہیں، ابو بکر بھی ہمارے امام ہیں، اور ابو بکر تو صرف ہمارے امام نہیں بلکہ وہ علی المرتضیٰ کے بھی امام ہیں، وہ علی
مرتضیٰ کے بھی امام ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ علی لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی کی جرت نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے وہ مسلح امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ جی یہ سنی مسئلہ ہی کسی سے کوئی نہیں جی، سینہ کشادہ۔ اور اس لیے کہ رسول اللہ نے دونوں کو اسلام کی اساس اور بنیاد فرمائے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحابنا و حب اہل بیتی، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی، بنیاد کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ فرمایا جس طرح ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، سنو اسلام کی اساس اور بنیاد میرے صحابہ اور میری اہل بیت سے محبت کرنا ہے، میرے صحابہ اور میری اہل بیت سے محبت کر۔ تو اس لیے بہرحال میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کی، اور خصوصاً حضرت عباس کو فرمایا کہ العباس منی و انا منہ۔ حضور نے فرمایا عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے، میں عباس سے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے جو اہل بیت اطہار کی شان میں بیان کرتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس فرماتے میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، میں نے نا چند قبائل کے بارے میں تذکرہ کیا، شکایت کی حضور کی بارگاہ میں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا عرب کے کچھ قبائل ایسے ہیں کہ وہ ہم بنو ہاشم کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عباس کے حضور جلال میں آ گئے، حضور جلال میں آئے، جلال میں آ کے نا فغضب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبا شدیدا قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم اللہ حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ۔ فرمایا چچا عباس سن لیجئے، چچا عباس سن لیجئے، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں الفاظ ہیں لا يدخل قلب رجل الایمان، فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، کہ جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور وہ مجھ مصطفیٰ کی قرابت اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، یعنی ایمان ہی نہیں ہے اس بندے کی۔ تو میں نے جو بات ابتدان کی نا کہ اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان اس کے بغیر کامل ہی نہیں، ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اور اہل بیت کی محبت کتنی کارگر ہے، کتنی فائدہ مند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو یہ سمجھتا ہے نا بھائی وہ قول امام شافعی کا ہے جی کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے ہم پہ، تو وہ یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول لے لے، اس وجہ سے کہ ہم حنفی ہیں اگر تو امام اعظم شاگرد ہیں نا حضرت عماد کے جی، حضرت عماد حضرت ابراہیم نخعی کے، اور حضرت ابراہیم نخعی حضرت علقمہ کے، اور حضرت علقمہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کی۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول لے لو، ساری فقہ ہم ان سے لیتے ہیں جی۔ میں نے کہا وہ نہیں تو یہ صحیح، یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے حب آل محمد خیر من عبادت سنتین، فرمایا ایک پلڑے میں ایک سال کی عبادت رکھو، اس میں روزے بھی آ گئے، حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، نماز بھی آ گئی۔ فرمایا لیکن شاعری نے حدیث فرماتے ہیں عبادت ہو بے ریا، ریاکاری کے طور پہ وہ عبادت نہیں کی گئی، خالصتاً رب کی رضا کے لیے کی گئی عبادت۔ فرمایا ایک پلڑے میں یہ عبادت رکھو اور دوسرے پلڑے میں
ایک لمحہ اہل بیت سے محبت کرنا رہا، ایک لمحہ اہل بیت سے محبت کرنا رکھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک لمحہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ 1 سال کی بے ریا عبادت سے افضل اور بہتر ہے، یہ بہتر اور افضل، اس وجہ سے کہ عبادت پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں جی، پتہ نہیں منہ پہ مار دی جائے جی، تو یہ تو حضور کی اہل بیت سے محبت ہے جی۔ تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا بھائی، بندہ نکال بھی ہو تو بخشا جاتا ہے جی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بندہ، اللہ علی قاری نے لکھا نا جب عذاب آیا موسیٰ علیہ السلام کی کول سارے رگڑے گئے، سب پہ عذاب آیا، لیکن ایک بندہ تھا نا وہ بچ گیا، اور وہ ایسے کرتا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام جبہ پہنتے ویسے جبہ پہنتے جی، نقل اتارتا تھا تنزیہ طور پہ، اور سر پہ پگڑی ویسے باندھتا جس طرح جناب موسیٰ پہنتے، جس طرح آپ عصا پکڑتے تھے وہ بھی عصا پکڑتا۔ تو جب رب کا عذاب آیا نا سب رگڑے جی، سب پہ، وہ بچ گیا، وہ بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی بار الہ ماجرا کیا ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ تنگ کرتا تھا، یہ بچ گیا باقی سب پہ عذاب آ گیا۔ رب نے فرمایا پیارے موسیٰ جو تیری نقل اتارے ہم اس کو کیسے عذاب دے دیں؟ ارے جو جناب موسیٰ کی نقل اتارے رب اس کو عذاب نہیں دیتا، جس کے دل میں رسول اللہ کی اہل بیت، خاندان نبوت، خاندان رسالت کی محبت آ جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جنتی یہاں عبادت نہیں دیکھی جاتی۔ بعض بندے سمجھتے ہیں بھائی دل میں اہل بیت کا بغض ہو تو ہم حج کر لیں، روزے رکھ لیں، تبلیغ کر لیں تو بخشے جائیں گے۔ میں نے کہا بخشش اہل بیت کی محبت پہ ہونی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ یعنی یہ سارے غوث کتب ابدال یہ سب مل جائیں نا، ان کی عزتیں امام حسین کے ناموس پہ قربان، امام حسین کے ناموس پہ قربان ہے۔ امام حسین عالی مقام کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے جو بارش ہوتی ہے یہ صدقہ امام حسین عالی مقام کا۔ رب جو ہمیں رزق دیتا ہے یہ صدقہ رسول اللہ کی اہل بیت کا، اور سیدنا فاروق اعظم کا تو یہ فرمان ہے کہ ہمارے سروں پہ جو بال اگے ہوئے ہیں یہ بھی صدقہ ہے حسنین کے نانا کا۔ ساری کائنات حضور کا صدقہ کھاتی۔ اس لیے رسول اللہ کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی اس کے، عبداللہ ابن عباس بھی وہ بندے ہیں، 3 بھائی تھے، حضرت عبداللہ، حضرت فضل، حضرت قسم جی۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس ہے نا حضور کے چچا کے بیٹے، تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے نا آپ نے اپنی جو چچی تھی ان کو بلا کے مبارکباد دی تھی جی، اور حضور نے نشانیاں بتائی تھی کہ یہاں گردن کے پاس ان کا تل ہوگا جی، یہ ان کا سینہ چوڑا ہوگا، پیشانی کھلی ہوگی، چہرہ چمکتا ہوا ہوگا جی۔ تو آپ کی چچی فرماتی ہیں جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی ولادت ہوئی نا تو باقی نشانیاں تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر بعد رنگ تبدیل ہوتا ہے، یہ بچہ تھوڑا سنبھلتا ہے تو پھر پتہ چلتی ہے۔ میں نے کہا وہ تیل والی نشانی دیکھوں جو رسول اللہ نے فرمایا میں نے گردن پہ دیکھا تو وہی تیل تھا جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جی۔ یعنی کون کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر حضور نہیں جانتے؟ ارے حضور جانتے ہیں، صرف نظریہ یہ ہے کہ رب کی عطا سے جانتے ہیں، رب بتاتا ہے تب جانتے ہیں، رب کی اجازت سے جانتے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں حدیث کے، اور حدیث المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام فصلى فصام ومبغض لآل محمد فمات دخل النار كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
حدیث مبارکہ یہ ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ اس پہ رب کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ اس نے اپنا علاقہ چھوڑ دی، اس نے بیوی بچے چھوڑ دی، سب کچھ خاندان چھوڑ دیا، حرم میں پہنچ گئے، حرم میں پہنچ گئے۔ اچھا، حرم میں جا کے کہاں پہ ڈیرا ڈالا؟ بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حرم تو وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا اجر و ثواب ہے، ایک روزہ رکھو 1,00,000 روزے کا اجر و ثواب ہے۔ وہاں جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا، کرتا کیا؟ فصلی وصام، دن بھر روزہ رکھتا ہے جی، اور فرائض ادا کرتا ہے اور رات کو کھڑے ہو کے قیام کرتا ہے۔ رب کی محبت اتنی غالب ہے کہ سارا کچھ چھوڑ کے حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان چلا گیا، وہاں جا کے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، مقام ابراہیم پہ نفل ادا کیے، صفا و مروہ کی سعی کی، کعبۃ اللہ کے طواف کیے۔ ہوا کیا؟ وہ مبغض لآل البیت، اس کا قصور یہ ہے کہ اس کا دل میں اہل بیت سے بغض تھا، اہل بیت سے بغض تھا۔ یہ ساری زندگی کی عبادتیں، ریاضتیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سب کچھ ایک طرف رہ گیا۔ حضور نے فرمایا اتنے اعمال کرنے کے باوجود اور ایسے مقام میں ایسے اعمال کرنے کے باوجود جب وہ مرا فماتا دخل النار، جب مرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ جس کے دل میں اہل بیت سے بغض ہو وہ باقی سب جگہ جا سکتا ہے، جنت میں وہ کبھی نہیں جا سکتا۔ اس سے کو بندہ مسلمان ہی نہیں مرتا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا سنو، جو اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کافر ہو کے مرا، وہ کافر ہو کے مرا۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ تو وہ ہے نا جو بغض رکھے، جو بغض رکھے، اور آپ کو پتہ ہے جو محبت رکھے، جو عشق کرے اہل بیت سے، جو ادب کرے جی، جس کا جینا مرنا رسول اللہ کی اہل بیت کے لیے ہو، جو رسول اللہ کی اہل بیت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو، اس کے لیے فرمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماع، فرمایا صحابہ سنو، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ سنی ہو کے مرتا ہے جی۔ وہ اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ اہل بیت سے سچی محبت صرف سنی کرتے ہیں۔ حضور نے کسی اور فرقے کا نام، مولوی کی تقریر تو ہے نہیں ہے، فرمان مصطفیٰ ہے جی۔ تماشا جس کا جو دل ہے وہ کرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن سچی محبت کی سند بارگاہ مصطفیٰ سے اگر کسی جماعت کو ملی ہے تو مسلک حق اہل سنت والجماع کو ملی ہے جی، ان کو کہ حضور فرما رہے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے سنی ہو کے مرتا ہے، وہ سنی ہو کے مرتا ہے۔ اس لیے سنی رہو جی، رب سنی پیدا کرے، سنی رکھے اور سنی مارے، یہی ہمارے لیے اعزاز ہے اور یہی ہماری دعا ہے۔ بالکل ہمارا یہ کوئی نظریہ نہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ٹھیک نہیں، ٹھیک صرف اہل سنت ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار، فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت بچے گی۔ جامع ترمذی، صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا مان علی و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ اتنی جامع ترمذی میں ہے، اور احیاء العلوم میں امام غزالی آگے لائے، شہرستانی نے بھی الملل والنحل میں یہ حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ ذکر کیا۔ صحابہ نے نام پوچھا
یا رسول اللہ ان کا نام کیا؟ حضور نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو اس لیے یہ مبارک ہے اور سند اور سرٹیفکیٹ ہے بارگاہ مصطفیٰ سے کہ مجھ مصطفیٰ سے بھی اور میری اہل بیت سے بھی سچی محبت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سنی کرتا ہے۔ اور پھر اس پہ دوسری دلیل بھی سن لیں، بات کو ختم کروں۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری خطبہ کربلا کے مقام پر ارشاد فرمایا، لڑنے سے پہلے یزیدیوں سے خطاب فرمایا جی، تو آپ نے پتا ان سے کیا فرمایا مجھے شہید نہ کرو، میں تو وہ حسین ہوں کہ رسول اللہ جس کے لبوں کو چوستے تھے جی۔ فرمایا دیکھو ایسا نہ کرو، بلکہ لب تو لب رہے۔ ابو ہریرہ سے آپ پوچھیں نا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رأیت یتمسک اللہاب الحسین کما یتمسک الرجل التمر، کہ جس طرح کو بندہ کھجور کو چوستا ہے نا، حضور امام حسین علی مقام کے لعاب کو اس طرح چوستے تھے۔ یہ حسین ہے۔ فرمایا دیکھو میں نانا مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلا ہوں، کیا کر رہے ہو تم؟ مجھے شہید نہ کرو۔ فرمایا تم نے نہیں سنا؟ قال لی، یہ الفاظ ہیں، والے اخی، کہ رسول اللہ نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو فرمایا تھا کہ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ ہے حسن و حسین تم جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا وَقُرَّةُ عَيْنِ اہل سنہ، فرمایا ہے حسن و حسین تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ یہ حضور کا فرمان جی، کامل ابن اسیر اٹھا کے دیکھیں فرمان، یعنی تم ایک تو جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اس پہ تبصرہ ادھار ہے اگلے جمعے جی۔ ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ دوسرا فرمایا تم اہل سنت کی آنکھوں کی، تو کیا مطلب؟ بھئی امام حسین علی مقام امام حسن مجتبی کے مرتبے اور مقام سے، رفعت اور شوکت سے، عظمت سے آنکھیں حقیقت میں کس کی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اہل سنت کی، اہل۔ یہ بھی حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار سے، اسنین کریمین سے سچی محبت اگر کوئی کرتا ہے تو اہل سنہ والجماع کرتے ہیں، اہل سنت کرتے، اس لیے کہ حسین ہمارے، حسین ہمارے۔ اور آپ کو پتہ ہے یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں، لیکن اس محبت کا صلہ کیا، یہ سن لے بات ختم ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حسنین کریمین پاس کھڑے تھے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اخذا بید حسن و حسین، حضور نے حسن و حسین کے ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کے نہ فرمایا من احبنی، صحابہ سنو، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، وہ احب حاضین، اور جس نے حسن و حسین سے محبت کی، وہ احب اباہما، اور جس نے ان دونوں کے والد سے محبت کی، وہ احب امہما، اور ان دونوں کی والدہ سے محبت کی۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ سے محبت کرے، اسنین کریمین سے محبت کرے، علی المرتضیٰ سے محبت کرے، سیدہ خاتون جنت سے محبت کرے رضی اللہ عنہم، تو کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں کان مہی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کے دن رب جنت کے اندر جہاں مجھ مصطفیٰ کو رکھے گا نا، وہی اس محبت کرنے والے کو بھی رکھے گا۔ یہ صلہ ہے، یہ صلہ دنیا میں تو جو ملے گا نا، یہ آخرت میں ملے گا جی۔ اس پہ بعض لوگ چین بجے بھی ہو جاتے ہیں وہ حضور کے درجے پہ، میں نے کہا ہاں حضور کے درجے پہ، لیکن فرق ہوگا، حضور مخدوم ہوں گے، یہ خادم ہوں گے، یہ خادم ہوں۔ اس وجہ سے کہ بادشاہ کو پنکھا جھولنے والے بھی تو تخت پہ کھڑے ہوتے ہیں نا جی، بطور خادم،
تو ہوں گے یہ بھی حضور کے درجے میں، لیکن بطور خادم۔ تو اس لیے حسین سے محبت کر لو، حسن سے محبت کر لو، سیدہ خاتون جنت سے محبت کر لو، علی المرتضیٰ سے محبت کر لو، رسول اللہ کی جتنی اہل بیت ہے محبت کر لو، دنیا میں بھی کامیابی کی سند اور آخرت میں بھی کامیابی کی سند تاجدار کائنات سے لے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا